بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں عاصمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت اہم سماعت جو ہے وہ ہوئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل تھی, اور 29 اگست کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس سلسلے کا جو کہ جیل میں ٹرائل سے متعلق تھا وہ غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. مختصر حکم نامہ ہے, کوئی بہت تفصیل کی بات نہیں ہے. اس میں بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ شاید ریلیف ملا ہے, لیکن جن قانونی ماہرین کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے اس معاملے کے اندر عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں مل سکا, بلکہ الٹا چار ہفتوں کا جو فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ اس میں پروسیڈنگز کو مکمل کیا جائے, اس کے اندر ہی اب جو ہے وہ فیصلہ ہوگا, اور برقرار ہے وہ فیصلہ اپنی جگہ پہ کہ 4 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ اس سائفر کے معاملے کے اوپر دلائل مکمل کر کے اس کا فیصلہ سنایا جائے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو اپیل تھی یہ خصوصی حالات میں, یعنی جو ٹرائل کے حوالے سے تھا جیل کے اندر, تو اس میں انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ خصوصی جو حالات ہیں اس میں جیل ٹرائل ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. پلی بھی یہی کی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے کہ جیل کے اندر ٹرائل کی اجازت نہ دی جائے, اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو جج صاحب ہیں ان کی تعیناتی کو بھی چیلنج کیا گیا تھا. جو مختصر حکم نامہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جیل ٹرائل اوپن یا ان کیمرہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے تمام قانونی تقاضے پورا کرنے ہوں گے. یعنی کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کی طرف سے جو بھی نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ تمام جو گزشتہ نوٹیفیکیشنز تھے وہ کالعدم قرار دیے گئے ہیں, یہ غیر قانونی قرار دیے گئے ہیں. تو اب اس کی ریکٹیفیکیشن ہے یا اس کو دوبارہ سے اس کو کریکٹ کرنا ہے, اس کو دوبارہ سے لاگو کرنا ہے, یہ اب وفاقی حکومت جو ہے وہ کر سکتی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ 29 اگست سے آج تک کا ٹرائل جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے, جبکہ جیل ٹرائل سے متعلق 29 اگست 12 ستمبر 25 ستمبر 3 اکتوبر اور 13 اکتوبر کے نوٹیفیکیشنز بھی غیر قانونی ہے. یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ کابینہ کی منظوری کے بعد 15 نومبر کو جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا, اور عدالت نے اپنے حکم نامے میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کو قانون کے مطابق قرار دیا گیا ہے. سو جو جج صاحب کے اوپر اعتراضات تھے وہ بھی دور ہو گئے ہیں, یعنی کہ اب وہی ان کی تعیناتی درست قرار دی گئی ہے, اور وفاقی حکومت سے کہا گیا کہ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں جو کہ وہ کر سکتے ہیں. تو اب اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ریلیف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ملا ہے, الٹا اگلے 3 ہفتوں کے اندر یا 4 ہفتوں کے اندر جو ہے اب اس ٹرائل کو مکمل کرنا ہے, اور عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ آ سکتا ہے. یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پینل ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کا, انہوں نے اپنا مائنڈ بھی ظاہر کیا ہے, اور انہوں نے اپنے دلائل بھی جو ہیں وہ کھول کے رکھ دیے. ان کے پاس شاید اب اپیل میں جانے کے لیے جو دلائل ہیں وہ موجود نہیں ہوں گے. یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کی جو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز ہیں ان کے خلاف اپیلوں پر جو سماعت ہے وہ 27 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے استدعا کی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے. یہ معاملہ جو ہے انہوں نے کہا کہ 2018 اور 19 کا ہے, اور عدالت کا وقت ہم ضائع نہیں کریں گے, جس پہ چیف جسٹس صاحب نے نیب سے استفسار کیا اور نیب کو کہا کہ دلائل کے لیے کتنا وقت درکار ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دلائل کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے وہ چاہیے ہوگا. اس پہ چیف جسٹس صاحب نے سوال اٹھایا کہ کیا ہم اس کا یہ مطلب کہ نیب کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ بہت اہم جملہ ہے جو کہ آج العزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہوگا, کیا نواز شریف صاحب کو اگلے 1 ہفتے کے اندر یا 2 ہفتوں میں ریلیف مل سکتا ہے العزیزیہ کے اوپر. یہ یاد رہے کہ اس کیس کے اوپر پہلے ہی مریم نواز جو ہیں وہ بری ہو چکی ہیں, لہٰذا نون لیگ کے حلقے یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف اس پہ مل سکتا ہے. دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں آج انہوں نے اپر دیر میں جلسہ کیا, اور کافی بڑا جلسہ تھا یہ کہنا چاہیے, بہت اچھا جلسہ جو ہے وہ آج انہوں نے کیا. مستقل کچھ دنوں سے وہ میدان میں ہیں, ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. انتخابی ماحول لگتا ہے صرف پیپلز پارٹی نے بنایا ہے, پی ایم ایل این تاحال فیلڈ میں نہیں ہے. انتخابی پچ تیار ہے مگر کھلاڑی غائب ہو چکے ہیں, اور کھلاڑی اس میں اہم کھلاڑی پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. کیا وہ ابھی بھی جوڑ توڑ کی سیاست پر بھروسہ کیے ہوئے ہے؟ کیا وہ میدان کے اندر ابھی تک نہیں نکلی, نکلنا نہیں چاہ رہی, کب نکلے گی,
کیسے کیمپین شروع کرے گی، یہ بہت اہم سوال ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے میاں نواز شریف کی ملاقات ہوئی جس میں کہ انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کی ہیں، اور بلاول صاحب نے جو طنز کے تیر برسائے ہیں، آج پھر بزرگوں کو ریٹائرمنٹ کا کہا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی، اس پہ مولانا جو ہے انہوں نے بھی کمنٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا نے ایک اور بہت اہم بات کی ہے کہ ان کے پاس الیکشن کیمپین چلانے کے لیے جسے کہنا چاہیے ماحول دستیاب نہیں ہے، اور شاید وہ سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے عدالت کی بھی بات کی. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا. ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کوئی انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا. ہمیں انتخابی مہم میں کوئی تلخی نہیں پیدا کرنی چاہیے، اور ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے. پہلا پیغام تو انہوں نے اپنے والد کو دیا ہے. خالص امیدوار وہ بھی مجھے ملے ہیں، اور وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ کمپین تو ہم نہیں چلا سکیں گے. جی، الیکشن کمیشن تک ہمارا پیغام پہنچ گیا ہے، عدالت تک ہمارا پیغام پہنچ گیا ہے، سیاسی قوتوں تک، قائدین تک ہمارا پیغام پہنچ گیا ہے. باقی جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اس کے مطابق الیکشن ہوں گے، اور ہم اس میں بھرپور حصہ لیں گے انشاءاللہ. ہم سوچتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں. کہ سفیر جب ملتا ہے تو اس کے کچھ اور معنی لیے جاتے ہیں، جیسے کہ مداخلت کے اشارات دے رہا ہے، تو اس کا ہم نے ہمیشہ مخالفت کی. کیا مولانا عدالت میں کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں جس سیکیورٹی کی یا جس کیمپین کی وہ بات کر رہے ہیں؟ اس معاملے کے اوپر بھی بات کریں گے. اور بلاول بھٹو صاحب یہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ انشور کرے کہ جو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے اور شفاف انتخابات کی راہ ہے وہ ہموار ہے. وہ کیا چاہتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، اس وقت سینئر سیاستدان بھی ہیں، تبصرہ نگار بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، قانونی ماہر بھی ہیں، تو آج ان سے کچھ قانون کے بارے میں بات کریں گے. ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں، رکن قومی اسمبلی رہے ہیں. ہمارے ساتھ جناب رانا تنویر حسین صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، اور کئی دہائیاں پاکستان کی سیاست کی انہوں نے دیکھ رکھی ہیں. ران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے مصطفیٰ، ایک تو بہت ظاہر ہے کہ میں شروع نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن چرچا ہے خاور مانیکا صاحب کے انٹرویو کا، تو کمنٹ آپ کا چاہوں گی، پھر عمران خان صاحب کے اوپر جو آج فیصلہ ہے اس کے اوپر میں چاہتی ہوں کہ بات ہو. اسما بہن، اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں؟ آنیسٹلی سیاست اتنی تعفن زدہ ہو گئی ہے، اتنی اس میں سے بدبو اٹھ رہی ہے. اس سے پہلے جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہوتا رہا وہ بھی غلط تھا، جو شہید بی بی کے ساتھ ہوتا رہا وہ بھی غلط تھا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ خواتین، اسپیشلی آپ بھی اسما بہن، ان میں ٹرولنگ کا بہت شکار رہی ہیں. سب کنڈیمنیبل کہ ہم کس طرح اس چیز کی حمایت کر سکتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا. میں صرف اس چیز کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ہماری کلچرلی کچھ اس کو رکاوٹیں نہیں میں کہوں گا، لیکن ہماری کلچرلی کچھ باؤنڈریز ہیں کہ جن کا ہمیشہ ہمیں جنہیں ملوز خاطر رکھنا چاہیے. اور خاور مانیکا صاحب کو نہیں آنا چاہیے تھا، وہ خاموش تھے تو وہ خاموش رہتے تو بہتر تھا. ذاتی معاملات ویسے سیاستدانوں کے ہوتے ہیں. میں صرف ایک کمنٹ لے کے پھر چند صاحب کے پاس آؤں گی. اسما بہن، نجی معاملات، اگر مجھے تو افسوس ہوا دیکھ کے، آنیسٹلی مجھے جس وقت مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے اس پہ افسوس ہوتا ہے، جو شہید بی بی کے بارے میں بات کی جاتی تھیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سیاست کو ہم نے کیا بنا دیا؟ ایک ایشوز کے اوپر بیسڈ پالیٹکس اور خواتین کے اوپر، اور اسپیشلی جو خواتین ہیں. دیکھیں ہمارے اس معاشرے میں وہ بہت چیزیں مراحل طے کر کے وہ اس مقام، آپ یہاں پر بحیثیت خاتون اسما بہن پہنچی ہیں. آپ کا ایک صحافت کی دنیا میں بڑا نام ہے، آپ نے بہت سے مراحل طے کیے ہیں. آپ نے جو معاشرے نے دیواریں کھڑی کی ہیں ایک مسوجنی کی، آپ ان سب کو توڑ کے آگے آئی ہیں. اور اس چیز کا ہم بالکل احساس نہیں کرتے، اور اس کے باوجود آپ اپنی ایک منفرد آواز رکھتی ہیں. ہم آپ کو یقین کریں کہ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہ کوئی میرا خیال ہے ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے کہ کس طرح سے عورتوں کے اوپر جب اٹیک ہوتے ہیں. چند صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی جواب دے دیں کہ نجی معاملات ہوتے ہیں سیاستدانوں کے. دیکھیں، میرے خیال میں معاملات تو بالکل جی ہوتے ہیں. پبلک پراپرٹی یقیناً سیاستدان ہوتا ہے، لیکن سیاستدان کے خلاف ایک کمپین چلانا یا یہ چیزیں جو آج خاور مانیکا کی صورت میں لائی گئی ہیں، یہ شہید بی بی کے دور سے لے کے اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں. جی بالکل، تاریخ بھری پڑھی ہے جی. اور اس کے بعد پچھلے دور میں اسی میڈیا نے، دیکھیں اس میں اس کے 2-3 پہلو ہیں.
ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے اس میں. دوسرا یہ وہ لوگ جو ان چیزوں کو آج بھی ابھارنا چاہتے ہیں، وہ سیاستدان جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو استعمال کرتے ہیں یا اس سے پہلے جو کرتے رہے ہیں، کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق، ساروں کی مذمت کرنی چاہیے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور میں اور ایک اچھی چیز ہوئی ہے، خبر بھی دینی. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے، ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاور مانیکا صاحب کو زیب دیتا تھا کہ وہ کہیں کہ نہیں آنا چاہیے. تو دیکھیں نا پھر میڈیا کیا کرے، میڈیا کے پاس تو خبر. ہم نے تو تنویر زمانی صاحب کو بھی میڈیا نے انٹرویو کیے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تھے، جو کہ غلط ایک سٹوری تھی. بالکل غلط تھا. وہ بھی تو کریکٹر ٹائم میں بیٹھ کر وہ وہاں پر انہیں سپیس دی گئی وہ گفتگو کرنے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو گندی سیاست ہے نا، یہ جو گندا ہمارا طریقہ کار ہے، اس پہ ہمیں جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ران صاحب آپ کا کمنٹ سر، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں ذرا اس کو تھوڑا مختلف دیکھتا ہوں. باتیں ان کی اصولی طور پہ دونوں میرے دوستوں کی کولیز کی بالکل ٹھیک ہیں اصولی طور پہ، لیکن یہ جو کیس ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیس ہے. ڈیفرنٹ کیس اس طرح ہے کہ جس طرح چاند صاحب نے کہا کہ جو ہم لوگ ہیں پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، تو آپ نے اگر آل اوور دا ورلڈ دیکھا ہو تو وہاں پہ پرائم منسٹر ہراسمنٹ پہ بھی ریزائن کر دیتے ہیں اور سارا سلسلہ ہوتا ہے، ٹرائل بھی ہوتا ہے. یہ کل پرسوں میں پیپر میں پڑھ رہا تھا، کوئی میرا اٹلی یا فرینچ یا مجھے اب یاد نہیں ہے، ان کو پتا ہوگا مصطفیٰ صاحب کو، وہاں پہ سینیٹرز کولیگ کے ساتھ کوئی اس نے معاملہ ایک سیکسول ہراسمنٹ کا تھا، تو اس پہ ٹرائل شروع ہو گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، ایک تو عورت کا مسئلہ ہے، بالکل یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے عمران خان کا جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں، ایک پارٹی بہت بڑی پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ان کو یہ چیزیں کنڈکٹ، دیکھیں ہمارا جو کنڈکٹ ہے وہ اس جو یہ پہلو ہے، ایک تو ہے نا کہ جو بات کر رہے ہیں فاطمہ جناح کی محترمہ کی، پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی، یا دوسری ہماری آنریبل خواتین کی، وہ اور چیز ہے. یہ بجائے ہم ادھر لے جائیں کلچرلی، اور کلچرلی بھی ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو آج ان کے خاوند کی طرف سے آ رہی ہیں، جو کہ ان کے خاوند کی طرف سے نہیں آنی چاہیے، لیکن ان چیزوں کا 70% 60% پہلے ہی زبانیں زد عام تھیں کہ اس طرح ہوا، عدت پوری نہیں ہوئی. وہ تو ٹرائل ہو رہا ہے جی، وہ سب جوڈس معاملہ ہے. بالکل. اچھا، جو نکاح خواہ تھا اسما، جو نکاح خواہ تھا، میری بات سنیں، اس نے بھی آگے ٹی وی پہ بیان دیا کہ مجھے دوبارہ بلایا گیا کہ میرا دوبارہ. چلے ہم ریپیٹ نہیں کرتے، میرے خیال ہے ہمیں ان چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور آج میاں صاحب نے بھی بات کی، مناسب ہوتا وہ بات نہ کرتے، انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی، مگر بہرحال اب یہ چونکہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے رانا صاحب، تو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں ان ساری باتوں پہ بات کرنا پڑ رہی ہے. مصطفیٰ میں آگے بڑھتی ہوں. آج سائفر والے معاملے کے اوپر تحریک انصاف چیئرمین جو ہیں ان کو شاید ریلیف نہیں ملا، عمران خان صاحب کو. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف ملا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملا ہے؟ اسما بہن سچی بات ہے، میں نے ابھی تک آرڈر نہیں پڑھا. میں وہ مختصر سا ہے، میں نے بھی سنایا پڑھ کے. وہ آرڈر ابھی بریک میں ہی دیکھ لوں گا. لیکن جو بظاہر میں نے جو سرسری طور پہ جو دیکھی ہے، ایک تو فیئر ٹرائل کے اوپر ایک بحث تھی کہ فیئر ٹرائل کے سٹینڈرڈز کو یہ ساری پروسیڈنگز چل رہی ہیں میٹ کرتی ہیں یا نہیں. تو اس میں کورٹ کا ایک بار طور موقف تو سامنے آیا کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جو غیر قانونی قرار دیے ہیں، مگر یہ کہا ہے کہ قانونی تقاضے پورے کیے جی ہاں. اور وہ قانونی تقاضے فیئر ٹرائل کے حوالے سے ہی ہیں کہ ایکسیس ہو اور لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے ٹرائل کی پروسیڈنگز چلیں. اور اب اس میں آبویسلی لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب یہی ہائی کورٹ اگر اگلے ہفتے یہی جج صاحب، جن کی آج میرے خیال سے پی ٹی آئی والے بہت تعریف کر رہے ہوں گے، میں نے ابھی تک سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھا لیکن میں تصور کر سکتا ہوں، بہت ابھی بڑے پھر اگلے ہفتے جب ایون فیلڈ کا اگر فیصلہ اگر میاں صاحب کے حق میں آتا ہے تو پھر ان جج صاحبان کے بارے میں ان کا کیا رویہ ہوگا. تو انفارچونیٹلی کہ ہم نے معاملات نے الجھا دیے ہیں کہ جس میں ٹروتھ کو، اصل حق کو، سچ کو جاننا ہم نے بہت مشکل کر دیا ہے. اس ٹرائل میں اب ساتھ ہی ساتھ اگر اس ٹرائل کی پوری پروسیڈنگز کو وائڈ اب انیشو قرار دے دیا گیا ہے تو اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جو پروسیکیوشن جو ڈیفینس کو مل گئے ہیں. اب انہیں
جب ٹرائل دوبارہ نئے سرے سے شروع ہوگا تو انہیں یہ تو پتا ہوگا کہ ہمارے خلاف کیس کیا تھا, ہمارے خلاف ایویڈنس کیا آئی تھی, کچھ کیونکہ ایویڈنس ریکارڈ ہونا بھی شروع ہو گئی, تو وہ ان کو ایک ڈیفینس کو عمران خان صاحب کی ٹیم کو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہو گیا. یہ اس کو دوسری طرف بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیا ڈیفینس کیا تھا تو کیا ہوگا. اور پھر کل اب سپریم کورٹ میں ضمانت کا کیس لگا ہے, آلدو فرسٹ ہیئرنگ ہے, اس کے اندر شاید نوٹسز ہوں, لیکن اس کیس کے اوپر, ضمانت کے کیس کے اوپر بھی اثر پڑے گا کہ نیچے سے اگر ٹرائل ہی دوبارہ وائڈ اب نشو ہو گیا ہے. اب یہ یاد ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر اس کو مکمل بھی ہونا ہے. یہ ایک ڈائریکشن بھی موجود ہے, یہ ڈائریکشن اپنی جگہ پہ موجود ہے, یعنی 4 ہفتوں میں عمران خان صاحب کا سائفر کیس کے معاملے کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. سر ابھی تک انتخابی ماحول کیوں نہیں بن رہا چند صاحب؟ مطلب آپ کی پارٹی تو جلسے کر رہی ہے مگر ماحول کوئی نہیں ہے. دیکھیں ماحول اس لیے نہیں ہے کہ پہلے بھی اس طرح پری پول ریگنگ یا پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی تھی, لیکن نہ اتنا سوشل میڈیا تھا, نہ چیزیں میڈیا اس طرح دکھاتا تھا. اب میرے خیال میں لوگوں کو ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اس وقت کس پوزیشن پہ کھڑی ہے. تو میرے خیال میں ایک تو لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے, جو کنفیوژن میں سمجھتا ہوں ختم ہونی چاہیے. یہ ہم نے ٹی وی پہ نہیں بات کرنی کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے احکامات دے رکھے ہیں اس کے پیمرا کو. چلو ٹھیک ہے, ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ 8 فروری کو ہوں گے, مگر جو مولانا کہہ رہے ہیں میں اس کے اوپر ضرور بات کروں. دوسرا یہ جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, کسی کو لاڈلا, کسی کو لاڈلا پلس, کسی کو کچھ, اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ماحول میں ایک فیئرنیس جو ہے نا وہ لوگوں کو نظر نہیں آیا. لوگوں کو جو فیئرنیس نظر نہیں آتی تو پھر لوگوں کا اس سسٹم سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. تو آپ کو لاڈلا پلس, میاں نواز شریف لاڈلا پلس لگتے نظر آ رہے ہیں نا, کھل کے بات کرتے اس پہ کیسے؟ وہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ جوڈیشری میں جو ان کی ضمانتیں جس طرح وہ گئے تھے, ان حالات سے جب وہ واپس آئے تو ان کو پھر اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے تھا. اور کیونکہ وہ گئے تو عارضی مدت کے لیے تھے, لیکن 4 سال انہوں نے پھر شہباز شریف صاحب اسٹامپ دے کے گئے تھے, اس وقت ان کو گارنٹی دی تھی انہوں نے, اس سے ڈیل کرنا چاہیے تھا. فیئر ٹرائل اس لیے نظر نہیں آ رہا, نمبر 1. دوسرا, نگران حکومتیں جو ہیں ان کا جھکاؤ بڑا واضح ہے نون لیگ کی طرف اور نون لیگ کے 1-2 اتحادیوں کی طرف. یہ بھی لوگوں کو ایک پسند نہیں ہے. ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو رہی ہے حلقوں میں کہ جی وہ تو یہ تو سلیکشن ہوگی, الیکشن ہوگا نہیں, لیکن لوگوں کے اندر ایک غصہ بھی ایک اس کے اوپر جو جب کمپین اب شروع ہو گئی ہے. لیکن بلاول صاحب بزرگ کہتے ہیں بار بار یہ کوئی, اور پھر 16 ماہ کی کارکردگی پہ جواب دے, تو اس وقت تو آپ لوگ ساتھ تھے, ان کا حصہ تھے, پھر کیوں کارکردگی پہ ہر کوئی اپنی منسٹریوں کا یا اپنے اس پہ زیادہ زور. آج بلاول صاحب نے بڑی سیدھی سی بات کی, انہوں نے کہا میں کسی کے خلاف, ہم ایک مہذب سیاست کرنا چاہتے ہیں, ایک صاف ستھری سیاست. ہمارا تو مقابلہ ہی غربت, مہنگائی, بے روزگاری, جو بیڈ گورننس, جو اس ملک میں رول آف لا کی کمی ہے, ان سے ہے ہمارا مقابلہ. اور وہ ساروں نے مل کے بیٹھ کے ساری قیادتوں کو چاہیے. کہہ رہے ہیں بزرگوں کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانی طرز کی سیاست ہمیں چھوڑنی چاہیے, جو پرانی طرز میں جس میں یہ سینئر لوگ آج جو 40 سال 30 سال جنہوں نے سیاست کی ہے, تو اس میں جو پبلک کو وہ کوئی اچھی میسج, نئی جنریشن کو کوئی اچھا میسج دے کے تو نہیں جا رہے ہیں. اچھا, نئی جنریشن کے پاس کیا ہوپ ہے, کیا نہ ہم نے آئیڈیل جوڈیشری دی, مگر وہ یہ بات نہیں کر رہے نا, وہ کہہ رہے ہیں 70 سال کے بزرگ پرانی, انہوں نے مطلب ہنٹ کیا ہے نواز شریف صاحب کے اوپر. یہ میں پوچھ رہی تھی عمران صاحب, یہ واقعی یہ سوال ابھر رہا ہے کہ اگر 30 سال کے بعد بھی پی ایم ایل این نے اسی طرح کی پالیٹکس اور اس طرح کا تاثر چھوڑنا ہے, تو پھر کیا سیکھا ہے پی ایم ایل این نے, اور اپنی سینیورٹی اور تجربے نے کیا سیکھا ہے سر؟ دیکھیں آسما, ایک تو آپ وہی بات چھوڑ دیتی ہیں ساری جو چند صاحب نے ہم پہ بہت ساری باتیں کر دی. اگر ان کو کوئی پذیرائی نہیں الیکشن میں ملنے کا, یہ ان کو تھوڑا سا ہے کہ ہمیں پذیرائی نہیں مل رہی, ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے یا ہم نہیں جیتیں گے, جن کا یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم کو کاراگری کریں گے زرداری صاحب پہ باری, تو وہ اب میرا حال نہیں ہوا, یا ان کی نہیں وہ پولیٹیکل جو چلاکی ہے وہ نہیں, ان کی گل نہیں بڑی. اب یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ ہے, فلاں ہے, یہ ہے. دیکھیں نون لیگ ایک پاپولر جماعت ہے. 2018 میں جو اتنی بڑی ریگنگ ہوئی, تاریخ کی سب سے بڑے ریگڈ الیکشن تھے, اور اس میں بھی پی ایم ایل این, اور ٹارگٹ کون تھا؟ پی ایم ایل این. پی ایم ایل این کو توڑا گیا, پی ایم ایل این کے خلاف کیسز بنایا گیا, جھوٹے کیسز بنایا گیا, لائف ڈسکوالیفائی کیا گیا نواز شریف صاحب کو, اور جیل میں تھے.
تو اس وقت 2018 کا رزلٹ آپ کے سامنے ہو کہ پنجاب میں ہم جیتے تھے. آپ کو یاد ہے میجورٹی پارٹی ہم تھے اور ہم میجورٹی سیٹیں لے کے اسمبلی میں آئے, جو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی والے بھی تھے بیٹھے ہوئے اپوزیشن میں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کے ٹکوسلے نہ کریں. باقی رہی الیکشن کا ماحول نہیں بن رہا, میرا اس کی یہ ساری وجوہات تو بتاتے رہے ہیں چند صاحب. میں نے ایک سوال پوچھے رانا صاحب کے گل ہو گئی ہے تو گل نہیں ہوئی, اس کے بیچ میں ساری کہانی ہے. نہیں میری بات سنیں نا, نہیں میں کہتا ہوں 8 فروری کو ہوں گے, لیکن ماحول پیچھے جو ہوا ہے وہ کریڈیبلٹی اس طرح لوگ اب بھی, حالانکہ 8 فروری کو اگر چیف جسٹس صاحب کا ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے اور میں خود دیکھوں گا, تو میں سمجھتا ہوں اب ماحول بننا چاہیے. اور ابھی ووٹر کی طرف سے یہ تھوڑا سا ہے کہ شاید پہلے بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا, اب بھی کہہ دیا فلاں ہوا ہے, لیکن میرا حال ماحول بن جائے گا جب شیڈول آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت گرما گرم ماحول بنے گا. دوسری رہی بات, آپ پتہ نہیں آپ نے کیا آگے سے سوال وہ ایک چل رہا ہے نا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, تو اور وہ ساڈی گل ہو گئی ہے والا کانسیپٹ ہے. میں بلاول صاحب کی نہیں, وہ یہ بات مجھ سے پوچھیں بلاول صاحب کی, یہ جو بات ہے کہ عمر سیدھا لوگوں کو, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ان کو بات چلنی چاہیے کوالٹی پالیٹکس کی, بات کرنی چاہیے لوگوں کی سلیکشن کی. آپ مجھے بتائیں مہاتیر جو سب سے بڑا ملیزیا کا وہ نجات دیتا تھا اکنامک پروگریس کی, وہ میرا خیال ہے 90 میں بھی پرائم منسٹر الیکٹ ہو گئے اور وہاں پہ انہوں نے یہ کیا. آپ مسٹر یہ جو سنگاپور میں تھے مسٹر لی, اس کا دیکھیں. پھر آپ ابھی بائیڈن اور ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اب آج میں پڑھ رہا تھا کہ پتہ نہیں اگر یہ الیکٹ ہو گیا تو یہ 80+ 86 میں چلا جائے گا بائیڈن, اور دوسرا بھی اس کے مقابلے میں ہوگا یہ جو ٹرمپ ہے. تو بے شمار ایسی باتیں ہیں. یہ بات مہم چلانے کے لیے سر کچھ چاہیے, ٹھیک بات ہے, وہ مولانا نے بھی آج جواب دیا. کیونکہ ان کی اپنی پارٹی میں ڈزنز لوگ ایسے ہیں. آفتاب مہرانی صاحب تھے, بڑے اچھے آدمی ہیں, وہ پچھلی اسمبلی میں تھے, آپ کو پتہ ہے ویل چیئر پہ آتے تھے. یوسف طالبور صاحب ویل چیئر پہ آتے تھے. نہیں مگر سر اس پہ میاں صاحب ملے آج مولانا فضل الرحمان سے. میاں صاحب زردائی صاحب سے کیوں نہیں ملتے؟ ان سے بھی ملنا چاہیے. آخر وہ ایک بڑے کے طور پہ آئے ہیں تو ان کو ملنا نہیں چاہیے ان سے؟ نہیں ضرورت ہوئی تو ضرور ملے گا. میاں صاحب کو تو ایسا نہیں, میاں صاحب تو بڑے آپ کو پتہ ہے وفادار آدمی ہیں, تحمل مزاج ہیں, اور جتنی بھی ان کے تنقید کی جائے وہ برداشت کرتے ہیں. اور وہ کبھی بھی آپ نے دیکھا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بڑا صبر سے اور تحمل سے آگے بڑھتے ہیں. اچھا, تو ایسا نہیں ابھی ٹائم ہے. دیکھیں زرداری صاحب کی طرف سے کوئی ایسا جیسچر آتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو ملنا ملانا سیاستدانوں میں ہونا چاہیے, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. اور عمران خان صاحب سے بھی جیل میں ملاقات کا کچھ معاملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا, عمران خان کا مسئلہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں کوئی پولیٹیکل پریزنر ہو, کوئی اور بات ہو تو بالکل ہو سکتا ہے. اگر 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہو اور اس نے اسٹیٹ کو ٹیک آن کیا ہو, وہ میوٹنی کے زمرے میں آتی ہوں چیزیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈسکس کرنا, کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہے. عمران خان کو اس طرح آپ نہ لے کے آئیں سامنے جس طرح آپ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ. پولیٹیکل لیڈر وہ کبھی نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا, کیونکہ اس کو جب 2018 میں پرائم منسٹر بنا دیا گیا تو اس وقت اس نے مجھے بتائیں جو دھرنا 2014 کا تھا, آسما اس میں سول نافرمانی نہیں تھی اور کیا تھی, پی ٹی وی پہ حملہ کیا, ٹیکس نہ دو. بالکل. اچھا وہ اس پہ ران صاحب وہ تو خیر بہت لمبی بات ہو جائے گی, لیکن ماحول کیسے بنے گا الیکشنز کا؟ ہر طرف سے اعتراضات ہو رہے ہیں, اعتراضات بہت ہیں. جو پرائم منسٹر کے طور پہ ابھی مصطفیٰ صاحب بات کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ شائستگی ہونی چاہیے, یہ کلچر جو ابھی مانیکا کی بات ہو رہی تھی, اب یہ اس کلچر کو آگے کس نے بڑھایا یا انٹروڈیوس کس نے کیا اس کلچر کو, گالی گلوچ کو, بدتمیزی کو؟ یہی عمران خان تھا. اور پرائم منسٹر ہوتے ہوئے پرائم منسٹر کسی ملک کا وہ اس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں. ران صاحب میں ایک بریک لے لوں, ٹھیک, میں اس پہ بات کر لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد انتخابات کے لیے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں, جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اور جو مولانا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیمپین چلانے کی اجازت نہیں مل رہی یا نہیں ہو رہی ان سے کیمپین سیکیورٹی کے معاملات پہ. یہ معاملات کہاں جائیں گے؟ بریک کے بعد.
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ بھائی, ہم سیاست کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاست جو ہے یہ سارے قصور اس کے ہیں. ظاہر ہے کہ اس ملک کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اور اس کا پورا سارا کا سارا برڈن بہرحال پولیٹیشینس کے اوپر آ رہا ہے. یہ الیکشن کتنا سگنیفیکنٹ ہے اس پوری تاریخ کو درست کرنے کے لیے یا اس کو مزید غلط کرنے کے لیے؟ میرے خیال سے تو تاریخ کا ایک سب سے بڑا جو سبق ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا, اور آنے والا جو الیکشن ہے مجھے تو یہ ایک بڑی خرابی کا موجب نظر آ رہا ہے, خدا نخواستہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 76 سالوں میں جو غلطیاں کی ہیں ماضی میں, جن سے ہم سب واقف ہیں, ہم نے کچھ نہیں سیکھا. مجھے یہ بتائیے کہ 2018 کے الیکشن میں اور 2024 کے الیکشن میں کیا فرق ہے؟ ایک صاحب منظور نظر تھے اس وقت اور ایک صاحب زیر اعتاب تھے. آج ایک صاحب زیر اعتاب ہیں اور دوسرے وہی صاحب جو اس وقت منظور نظر نہیں تھے آج منظور نظر ہو چکے. لیکن کیا کمپیریزن بنتا ہے 9 مئی کے بعد؟ دیکھیں 9 مئی یہاں آ کے ہر جمہوریت پسند جو شخص ہے وہ ایک توقف, اس کو تھوڑا سا توقف کرنا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ تھا, پولیٹیکل کلچر کے اندر وائلنس نہیں ہونی چاہیے. یہ جو وائلنس ہوئی, اس وائلنس کے نتیجے میں آپ کی, میری, ندیم کی, سب کی سپیس ریسٹرکٹ ہوئی, ختم ہوئی. اور ہم وہ گفتگو جو ہم عموماً ٹی وی پروگرامز پہ بیٹھ کے کرتے تھے یا جن پہ اداریے لکھے جاتے تھے, اس گفتگو کو بھی ایک دھچکا لگا بہت بڑا. تو یہ ان کا ایک ایسا قصور ہے کہ جس سے سیاست کو نقصان پہنچا. لیکن الٹیمیٹلی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس ملک کو لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں. 76 سالوں میں جو دائروں کا سفر ہے وہ تو ہم ختم نہیں کر پا رہے, اور آنے والے الیکشن میں جو ابھی سے جو ماحول بن رہا ہے, جو ایک لاڈلے کا تاثر قائم کر دیا گیا ہے, اور لگ یہی رہا ہے کہ اب جس طرح جو باپ کے لوگ شامل ہوئے مسلم لیگ نون میں, پھر MQM کے ساتھ جو روابط بڑھے, تو یہ سب ایک ڈائریکشن میں ہمیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور وہ ڈائریکشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو دوبارہ اقتدار میں لے کر آنا ہے. کیا اس کو پاکستان کے لوگ قبول کر لیں گے؟ ہم نے اس ملک میں ہر ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے, ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپس بھی دیکھ لی ہیں, ہم نے ہائبرڈ نظام بھی دیکھ لیا ہے. ہم ایک ایکسپیریمنٹ جو نہیں کرنا چاہتے, جس ایکسپیریمنٹ کو ہونے دینے کی ہم سب کی خواہش ہے, وہ یہ کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو اپنا حکمران منتخب کرتے ہیں. لیکن چاند صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ ایک آئیڈیلسٹ انوائرمنٹ ہے جس میں میں اور مصطفیٰ صاحب اور آپ سب لوگ, ہم سب لوگ رہ رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ گل ہو گئی اور گل نہیں ہوئی کے بیچ میں مفادات کی سیاست ہی ہے, اس میں اصول کی سیاست کا ہے. پیپلز پارٹی کو یہ شکوہ ہے کہ ان کی گل نہیں ہوئی. نہیں, یہ آپ کی رائے ہے نا, ہم اس رائے سے میں اتفاق نہیں کرتا. کہ گل اگر ہو گئی ہوتی تو کیا خیال ہے, پھر ہم لیول پلینگ فیلڈ نہ مانگتے؟ کیا ہم کہتے کہ نہیں, کسی کو نہیں دینی چاہیے لیول پلینگ فیلڈ؟ ایسی بات نہیں ہوتی. جس طرح لوگوں کو بازو مروڑے جا رہے ہیں, جس طرح پولیٹیکل پارٹیز راتوں رات ہر الیکشن کے اندر ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بننی شروع ہو جاتی ہے, یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. اگر آپ کی گل بن جاتی تو آپ کے بازو نہیں مروڑے جاتے؟ نہیں, سوال تو یہ ہے. شاید ہمارے بازو آپ بھی نہیں مروڑے جا رہے. اچھا, ہمارا کوئی بازو نہیں مروڑا جا رہا. ہاں, لیکن پولیٹیکل سپیس جو ہے نا, ایک ماحول نہیں بننے دیا جا رہا. ایک پارٹی کو آؤٹ آف دی وے سارے جا کے پروٹوکول دے رہے ہیں, اور وہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کو ایک ایسا ماحول دیا جا رہا ہے ہمارے جو پولیٹیکل کلچر میں ہے کہ پہلے ہی آپ پری پول ریگنگ کی طرف چلے جائیں. نہیں سر, اگر یہ باپ کے لوگ آپ کے ساتھ آ جائے تو ٹھیک ہے, اگر نون کے ساتھ چلے جائیں تو صرف باپ کا ایشو نہیں ہے نا, صرف باپ کا بلوچستان کا ایشو نہیں ہے. وہ تو ہے, باپ کو پہلے یہ نون لیگ والے گالیاں دیتے تھے, اب اسی کے پاس گئے میاں صاحب کا جیل کا جو ٹرائل جس طرح وہ آئے ہیں, اس میں سے نہیں لگ رہا کہ ان کو ایک پروٹوکول دیا جا رہا ہے. پھر جو مینار پاکستان کا جلسہ ہوا, وہ جلسہ کروایا گیا, اس میں ساری انتظامیہ شامل تھی. اس کے بعد اب جو اور کوئی پارٹی اس وقت پنجاب میں کسی کو جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا, یا ہو نہیں رہا, یا کوئی اور دوسری پارٹی. اب میرے خیال میں ماحول نہیں بننے دیا جا رہا. وہ کس کے لیے نہیں بننے دیا رہا؟ اس میں مین دیکھیں, عام الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, ہمارے نگران حکومت کی ذمہ داری ہے, اور میاں صاحب کی ذمہ داری ہے. ذمہ ان کے میاں صاحب نے کیا, میاں صاحب کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, ہم مانتے ہیں. اس سے پہلے میاں صاحب نے زیادتیاں کی بھی, پھر اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن ہوا, چیزیں لوگوں نے سمجھا کہ شاید پولیٹیکل ماحول بہتری کی طرف اب جائے گا. دو بڑی سیاسی, تیسری قوت ایک آ گئی, اس قوت نے بھی غلط استعمال کیا. 2018 میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے اس کو بھی لایا گیا. لیکن کیا میاں صاحب نے کچھ سیکھا؟ میاں صاحب پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کے بینیفیشری بننے جا رہے ہیں.
کل کو جب پھر وہ نکلیں گے یا کوئی وکٹم بنیں گے تو پھر کیا کہیں گے, پھر کیا بیانیاں دیں گے؟ نہیں, مگر اگر صرف پروٹوکول سے لانا ایک پرابلم ہے. دیکھیں میرے خیال میں پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے نا جی, پری پول ریگنگ جو ہوتی ہے, جو پولیٹیکل انجینئرنگ وہ واضح نظر آ رہی ہے. اور میرے خیال لیکن ایک تبدیلی جو ہے اس ساروں کے باوجود لوگوں کے اندر بھی یہ جتنی تیزی سے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے نا اس طرف, اتنی تیزی سے پبلک کے اندر بھی کاؤنٹر اور آپ اس پولیٹیکل اسٹریٹجی کو استعمال بھی کر رہی ہے بالکل پیپلز پارٹی کرے گی, کیوں نہیں کرے گی. انٹرسٹنگ ہے. میں چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر کہنا چاہوں گا اسما بہن کہ پاور پالیٹکس ہے, اور وہی جو خواہشات تھیں اگر پیپلز پارٹی کی پوری کر دی جاتی, اگر استحکام میں جو لوگ گئے ہیں وہ نہ جاتے اور پیپلز پارٹی میں آ جاتے, اور باپ والے لوگ جو پیپلز پارٹی میں گئے تھے چند, ان کو پیپلز پارٹی سے نکال کے دوبارہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں اگر نہ کی جاتی تو پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ نہ کرتی. بالکل, لیکن سوال یہ آپ کا خیال ہے نا, اگر یہ نہ ہوتا اس وقت جو ہوا ہے اس پہ بحث کر رہے ہیں نا, اگر یہ نہ ہوتا تو اب جو آپ شعور کی بات کر رہے تھے, شعور تو اس وقت لوگوں میں ہے, وہ تو ہر چیز ایکسپوز ہے ان کے سامنے, وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں لوگ کہ یہ چند ماہ پہلے حکومت میں اکٹھے بیٹھے تھے, شیر و شکر تھے ایک دوسرے کے ساتھ, اور اچانک انہوں نے ساروں نے پینترے بدلے, اور جب پینترے بدل لیے تو اس میں جب ایک کو کم حصہ مل رہا ہے تو وہ اس کے اوپر رو ہو رہا ہے. نہیں, لیکن مصطفیٰ بھائی 1985 سے لے کے کتنے الیکشن میں پیپل پارٹی میں لوگ پوسٹ کیے گئے, کہ کب ہوئے پوسٹ؟ نہیں, کب الیکشن کے دوران کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی جس کا فائدہ پیپل پارٹی کو ہوا؟ ہسٹری میں اٹھا کر دیکھ لیں. دیکھیں تاریخ اس وقت تو شہید بی بی کی جو سیاست تھی, آپ کی جو پچھلی کچھ عرصے کی سیاست ہے اس پہ تنقید یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی ہے. یہ تنقید کیوں ہوتی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. باپ کا پورا الیکشن لڑنا باپ نہیں, حالانکہ فائدہ کوئی نہیں ہوا. کیا پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا. ایسا ہی ہے نا, تو جب نہیں ہوا تو لیفٹ آؤٹ آپ محسوس کریں, ایسا ہے. بریک لے لینا, میں بریک کے بعد بات کرتی ہوں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب الیکشن کا مصطفیٰ بھائی کیسے ماحول بنے گا, اور چیف الیکشن کمشنر یا سپریم کورٹ کیا ماحول کرے گی؟ آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی ہے. بہرحال جو سیکیورٹی ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. بالکل ایشو ہے اسما بہن, اور یہ پھر یہاں پر ایک تلخ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت طالبان کابل فتح کر رہے تھے تو ہمارے ہاں شادیانے اور ایک خوشی کا ماحول تھا. خواجہ آصف صاحب کی بطور ایک سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے تھی. پھر اس کے بعد مولانا صاحب اور دیگر ان سارے لوگوں نے بھی ویلکم کیا اور بڑی اس کو فتح قرار دیا. آج وہی لوگ, آج مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہم یہ جب ایک چیز شروع کرتے ہیں ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ریاست جو ہے اس کو اس طرح کے جو ایتھنیسٹی کے اوپر, ریلیجن کے اوپر, جب بھی آپ کسی سائڈ کے اوپر کسی گروپ کو سپورٹ کریں گے الٹیمیٹلی اس کے نتائج خطرناک نکلتے ہیں. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے, یہ سب لوگ شادیانے بجانے والے تھے. اب ماحول ایسا ہے, اللہ کرے کہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ماحول کو قابو میں رکھیں. 30th کو ڈی لیمیٹیشنز کمپلیٹ ہونی ہے ECP کی جانب سے, پھر اسکیجول آئے گا, اور ہم سن رہے ہیں کہ 5 تاریخ کو وہ اسکیجول آ جائے گا. 2013 کے الیکشن بھی بہت مشکل الیکشن تھے, اس کے اندر ہم نے بہت 2007 کے الیکشن اس سے بھی زیادہ مشکل الیکشن تھے. لیکن سیکیورٹی سچویشن از ناٹ این ایکسکیوز ٹو ڈیلے الیکشن. ایگزیکٹلی, بالکل. اگر بھارت ایک فساد کی خاطر وہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ان حالات میں بھی اگر وہ الیکشن کراتا ہے تو ایک مقصد کے تحت کراتا ہے. تو جو لیجٹمیسی چاہیے, پھر پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں, IMF کے ساتھ نیگوسیشن ہے, آپ کو ڈیفالٹ سے ملک کو بچانا ہے, اس کے لیے آپ کو الیکٹڈ گورنمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن پولیٹیکل انگیجمنٹ کا ہے, سیاسی جماعتیں کیوں نہیں میدان میں آتی, نون نہیں آتی, آپ تھوڑے بہت جلسے کرنا شروع ہیں. شروع کر دی ہے جی پارٹی, تو اب کر رہی ہے. پنجاب میں نہیں ہے, پنجاب میں بھی اب KPK کے بعد اب یوم تاسیس ہمارا ہے, بلوچستان میں اس کے بعد پنجاب میں ہمارے جلسے ہیں, کنونشن ہے, سارا کچھ ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ PMLN نے بھی ایک جلسہ تو کیا, لیکن لوگوں کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. لوگوں کو جو بجلی مہنگی ہے, جو گورننس کی صورتحال ہے, لوگوں کو اس نے بھی بہت ڈیمیج کیا ہوا ہے. اور ایگریکلچر بھی کلائمیٹ کی وجہ سے ایگریکلچر بھی بڑا کرائسس میں ہے. لوگوں کے معاشیات کے مسائل اتنے سیریس ہیں کہ لوگوں کو کوئی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ریاست ان کے لیے کیا کر رہی ہے. لوگوں کو جو آپ لوگ بھی تو بتانے میں ناکام ہو گئے نا کہ ریاست یہاں پہنچی کیسے, ہوئی کیسے, ہوا کیا. دیکھیں سچی باتیں کی نہیں جا سکتی نا ساری.
پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس نہیں، معاشرے یہی تو میں بات ہے، جینا. آپ کے لیڈر بھی اور کہتے ہیں بند سیاستدان کمرے کی سیاست نہیں ہمارے نہیں لیکن بند کمرے وہ آپ تو یہ سیاست آپ بھی پیپلز کرتے پارٹی ہیں تو کہتی ہے کہ بند کمرے سے نکلیں آپ اپنی سیاست کرنے عوام کے کے بعد، ساتھ کریں. کرنے کے کس بعد. طرح کی ہے ہم نے کہاں کی ہے؟ یہ جو بھی آپ بات کر رہے تھے کیا نہیں، باپ 2017-18 نہیں میں دیکھیں میری بات سنیں نا، کیسے وجود میں آئے؟ اگر ہم یہ کرتے 2013 میں کوئی ہمارا حصہ تھا، 2018 میں پیپلز پارٹی کا حصہ تھا، تو پیپلز پارٹی تو وکٹم ہے 2013 کی بھی، اور 2008 میں بی بی شہید ہوئی، اس کے باوجود ہماری سیٹیں ہرائی گئیں، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، پنجاب ہمیں نہیں دیا گیا، سارا کچھ ہوا نا. دیکھیں یہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ وکٹم رہی ہے. پھر بھی آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس جو ہے وہ کی ہے. یہ دیکھیں اب ایک ایسا میڈیا ٹرائل ایک ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا، ہمیشہ ایک ٹرائل ہوتا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. لیکن اب کیونکہ ہماری ایک نوجوان کی عادت ہے اور لوگ نکلے ہیں پبلک سے، ہم اس کا الٹیمیٹ ہمارے پاس حل یہی ہے، ہمارے پاس حل یہی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ جب عوام کی سیاست کریں گے تو اس کا رزلٹ جو بھی ہو، بات عوام کی سیاست کرنی ہے. زرداری صاحب کا جو ویو ہے سیاست کے اوپر وہ ڈیفرنٹ ہے، اور ان کا ویو جو ہے وہ پرویل کرتا ہے پارٹی کی پالیٹکس کے اوپر، اور اس وجہ سے یہ جو ساری گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ کنفیوژن کا شکار ہے پیپلز پارٹی. جب تک یہ اپنی راہ کا تعین نہیں کریں گے کہ ہماری ڈائریکشن کیا وہی ہوگی جو شہید بی بی والی تھی یا ہماری یہ پاور پالیٹکس والی ہوگی. نہیں، اب بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ شہید بی بی والی اور شہید بھٹو والی راہ ہوگی. بلاول صاحب نے بڑا واضح اعلان کیا کے پی کے میں. اچھا، اب تو کوئی کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے. مزاحمتی سیاست کا آغاز پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یہ کہا ڈیلیور کرنا پڑے گا عام آدمی کے لیے، سیاست کرنی پڑے گی. اور 15 سال سندھ میں بھی حکومت رہی ہے، ہاں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. وہ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکریہ. میرے خیال ہے عوام کے ساتھ جڑی سیاست جو ہے وہی سیاست ہے، ورنہ سیاست نہیں ہے. پھر تو آپ کی اپیزمنٹ پالیسی ہے جو کہ آپ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مقتدرہ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. میرا خیال ہے سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ عوام کو انگیج کیا جائے، ان کو اعتماد میں لیا جائے، ان پہ بھروسہ کیا جائے. بھروسہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.